بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حُبُّ عَلِيٍّ يَأْكُلُ الذُّنُوبَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ بلند تر صلوات پڑھیے نعرہ تکبیر کافی حضرات تشریف فرما ہیں سارے مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد پر پرخلوص بلند تر صلوات سب سے پہلے دعا ہے کہ کریم پروردگار آپ کا اس بارگاہ میں قدم با قدم عبادت شمار فرمائے جتنی دیر تک ذکر کیا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے اور اسے سمجھا جا رہا ہے کریم پروردگار آپ کا ایک ایک سانس اپنی بارگاہ میں تسبیح شمار فرمائے جن نیک حاجات کو دعاؤں کو تمناؤں کو اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ کر کے صف اعضاء پہ تشریف لائے کریم پروردگار آپ کی حاجات کو پورا فرمائے میرے کریم اللہ ہم سب کے گھروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما سوائے غم حسین کے ہر غم سے نجات عطا فرما میرے اللہ جو بھی مومنین و مومنات سادات و غیر سادات بیمار ہیں میرے اللہ اس صف اعضاء کا صدقہ انہیں شفاء کامل عطا فرما جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما میرے اللہ جو بے اولاد ہیں صدقہ شہزادہ یاری اسکر انہیں اولاد نرینہ عطا فرما انہیں نیک اور صالح اور عزادار اولاد نصیب فرما میرے کریم اللہ ہمیں صحیح معنی میں معرفت آل محمد نصیب فرما اور اسی معرفت کی چھاؤں میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں آپس میں مزید اتحاد اتفاق اور پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ جو لوگ ہمیں تقسیم کرنا چاہتے ہیں ان کے تمام منصوبوں کو نیست و نابود فرما میرے اللہ اس کائنات کی تمام نعمتوں سے بلند تر نعمت ہے محبت حسین ابن علی میرے کریم اللہ ہمارے دلوں میں محبت حسین میں مزید اضافہ فرما میرے کریم اللہ بانیان صف اعضاء نے جن دعاؤں کو ذہن میں رکھ کے مجلس اعضاء کا انعقاد کیا میرے اللہ ان کی دعاؤں کو پورا فرما ان کے مرحومین اور جتنے بھی مومنین یہاں موجود ہیں میرے اللہ تمام کے مرحومین کے درجات بلند فرما اور آج کی مجلس اعضاء کا تحفہ ان کے نامہ اعمال میں شامل کر کے مقام برزخ میں راحت و سکون نصیب فرما میرے کریم اللہ سب سے عظیم دعا ہے حجت دوران حجت خدا وارث کائنات امام زمانہ علیہ السلام کا جل ظہور فرما ہماری آنکھوں کو امام کا دیدار نصیب فرما ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما امام کے مقدس وجود کے صدقے میرے اللہ باران رحمت کا نزول فرما انہی کے وجود ذی جود کی برکت سے میرے اللہ ہم سب کی دعائیں مستجاب فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کریے بلند تر صلوات تمام تر حمد و ثنا ہے اس ذات پروردگار کے لیے جس نے ہم جیسے گناہگاروں کو اپنے 14 لاریب اور بے عیب صحیفے ہدایت کے لیے عطا فرمائے اور اس کائنات کے نظم و ضبط کے اندر اس کائنات کے پورے سسٹم کے اندر اس یونیورس کے آل نظام کے اندر اللہ نے
ہمیں زندگی گزارنے کے لیے قرآن اور اہل بیت جیسے دو نمونے عطا فرمائے، اور فرمایا کہ اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہو تمہاری زندگی کا نصاب قرآن ہے، اور اگر کچھ دیکھنا چاہتے ہو کہ زندگی گزارنی کیسے ہے تو وہ 14 کی زندگی تمہاری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس گرمی کے ماحول میں بھی آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کے آرام کو چھوڑ کر صف اعضاء پہ تشریف لائے۔ یقیناً اسی صف اعضاء کا وارث آپ کو اجر عظیم خدا کی ذات سے عنایت فرمائے گا۔ بس بڑے مختصر وقت کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ابھی ایک اور جگہ حاضر ہونا تھا، وہاں مومنین انتظار کر رہے تھے، وہاں بھی ذوالجناح کی برآمدگی کا انہوں نے ایک پروگرام بنایا تھا، لیکن ان سے معذرت کی ہے۔ تو جو ذاکر وہاں موجود تھے، میں نے کہا انہیں کو اجازت دیجیے، کیونکہ میں شاید آتے ہوئے وقت لگ جائے، جیلم تک یہاں سے پہنچنا 2:30 بجے تک بہت مشکل ہے، تو کیونکہ یہ بھی عبادت ہے، تو میں نے کہا میں اس عبادت کو چھوڑ کے وہاں پر نہیں آ سکتا ہوں۔ جو وہاں موجود ہے وہاں شرکت کریں اور اس کو مکمل کریں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ یا علی یا علی۔ دیکھیے اللہ نے پوری کائنات کے ہر ایک شے کو اپنی قدرت کاملہ سے بنایا، اور انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور دنیا میں انسان آنے سے پہلے اللہ کی کروڑوں نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہوتا، اس کے آنے سے پہلے خدا کی ذات اس کے ماں باپ کے دل میں اس کی محبت، اس کی شفقت پیدا کر دیتا ہے۔ ابھی وہ دنیا میں آیا نہیں ہوتا کہ اس کے اہل خانہ، اس کے رشتہ دار، اس کے بہن بھائی اس کے لیے کوئی کھلونا لے کے رکھتا ہے، کوئی جھولا لے کے رکھتا ہے، کوئی کپڑے لے کے رکھتا ہے۔ پالنے والے ابھی تو تیرا بندہ دنیا میں آیا بھی نہیں، اس نے ابھی تیری توحید کا اقرار نہیں کیا، اس نے ابھی تیرے سامنے سر بسجود ہوا بھی نہیں۔ پالنے والے ابھی دنیا میں آنے سے پہلے تو انہیں نعمتوں کا سمندر اسے عطا کر دیا۔ تو یقیناً یہی جواب آئے گا، سوال کرنے والے غور کر، میں نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے پوچھا نہیں تھا؟ میں رحمان ذات ہوں، اور رحمان کہتے ہی اسے ہیں جو عمل دیکھ کے اجر نہیں دیتا، جو آپ کے عمل دیکھ کے اجر نہیں دیتا۔ یہاں سے انسان اندازہ لگائے کہ جب ایک انسان بغیر عمل کیے اللہ کی اتنی نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے، جب اس کائنات سے اعمال کا تحفہ لے کے خدا کی بارگاہ میں جائے گا تو وہ کیا کچھ عطا نہیں کرے گا، وہ کیا کچھ عطا نہیں کرے گا۔ اس کائنات کی تمام نعمتوں کے اندر جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، دیکھیے اگر اللہ چاہتا تو ہمیں ایسے گھروں میں پیدا کر سکتا تھا جہاں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھنے والے تھے، جہاں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھنے والے تھے، لیکن اس کی شان کریمی اس نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا جہاں فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے نہیں، بلکہ بڑی فخر کے ساتھ رسالت کے بعد ولایت کی گواہی دینے والے ان گھروں میں آنکھ کھولی ہے جہاں علی ولی اللہ پڑھنے والے موجود تھے۔ یہ اس کی شان کریمی ہے، یہ اس کا انتخاب ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا، اور اتنی بڑی نعمت عظمیٰ ولایت آل محمد ہمارے حصے میں آئی، ہمارے مقدر میں آئی، کہ جس ولایت کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، کہ جب بھی اللہ کی نعمتوں کو دیکھو تو لوگوں کے درمیان بیٹھ کے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ تو راوی نے امام کے سامنے بیٹھا تھا، امام علیہ السلام نے راوی سے پوچھا اتدری ما آلاء اللہ، اے میرے صحابی کیا تو جانتا ہے وہ اللہ کی نعمتیں کون سی ہیں جن کے ذکر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ یاد رکھیے گا یہ قرآن کی آیت کی مصداق ہے مجلس عزا، کہ جس مجلس میں بیٹھ کے آپ ذکر محمد والے محمد سن رہے ہیں، یہ گویا اسی آیت کی تفسیر ہم کر رہے ہیں پریکٹیکل۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرایا کرو لوگوں کو۔ بالنے والے وہ اللہ کی نعمتیں کون سی ہیں جن کا ہم نے یاد کرانا ہے؟ تو امام نے اپنے صحابی سے پوچھا اتدری ما آلاء اللہ، کیا تو جانتا ہے وہ اللہ کی نعمتیں کون سی ہیں؟ صحابی کہتا ہے مولا میں نہیں جانتا ہوں، آپ کن نعمتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے پلٹ کے اس کو سمجھایا کہ میں جن نعمتوں کی بات کر رہا ہوں اور قرآن جن نعمتوں کے تذکرے کا حکم دے رہا ہے، یہ اعظم نعم اللہ علی خلقہ، وہ اللہ کی مخلوق پر اس کے سب سے بڑی نعمت وہی ولایتنا، وہ اور کچھ نہیں، وہ ہم 14 کی امامت اور ولایت ہے،
وہ ہماری ولایت ہے۔ ہماری ولایت کا ذکر کیا کرو، ہماری امامت کا ذکر کیا کرو، ہمارا منصب دنیا والوں کو بتایا کرو۔ تو در حقیقت ان مجالس عزا میں ہم دنیا والوں تک پیغام پہنچاتے ہیں کہ اللہ کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کا نام ولایت آل محمد ہے۔ بڑی عظیم نعمت کا نام ہے ولایت آل محمد۔ اور یہ ذکر، یہ مجالس انہی تو اذکار اور فرامین کا ایک عملی پیکر ہم پیش کر رہے ہیں۔ سعد ابن طریف امام کا صحابی ہے، توجہ ہے آپ کی؟ یقیناً گرمی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ سعد ابن طریف امام کے صحابی ہیں۔ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولا میں اور تو کچھ کر نہیں سکتا، جتنی میں نیکی کر سکتا ہوں وہ نیکی یہ ہے میں جہاں جس مقام پر بیٹھتا ہوں آپ کی امامت اور ولایت کا تذکرہ کرتا ہوں، لوگوں کو آپ کی صداقت کا پیغام دیتا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کائنات میں حق کے امام ہیں کون۔ تو مولا کیا آپ میرے اس فعل سے راضی ہیں؟ کیا میرے اس عمل سے آپ راضی ہیں؟ تو امام نے کہا میں فقط راضی نہیں ہوں بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں زمین کے ہر 30 گز کے فاصلے پر تیرے جیسا ایک شیعہ ہونا چاہیے جو دنیا والوں کو چپے چپے پہ بیٹھ کے بتائے کہ کائنات کے سچے اور حق کے امام ہیں کون۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر 30 گز کے فاصلے پر تیرے جیسا محب، تیرے جیسا شیعہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو بتائے، جو لوگوں کو یاد دہانی کرائے کہ اللہ کی نعمتوں میں عظیم ترین نعمت ولایت آل محمد ہے۔ اور سورہ ابراہیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو اللہ نے نعمت عطا کی اور انہوں نے اس نعمت کو ٹھکرا کے ناشکری کی ہے۔ اب دیکھیں ہم تو نہیں سمجھتے کہ قرآن میں جس جگہ نعمت کا ذکر ہو وہاں اس نعمت سے مراد کیا ہے اور ناشکری سے مراد کیا ہے، اس کا مفہوم بھی آل محمد بتائیں گے، اہل بیت اطہار بتائیں گے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو اس آیت کے ذیل میں بھی خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا فرمان ذیشان موجود ہے۔ الکافی کے اندر یہ فرمان موجود ہے۔ امام نے اسی آیت کی تلاوت کی اور تلاوت کرنے کے بعد فرمایا یاد رکھو نحن النعمت التي انعم اللہ بها على عباده، ہم ہی وہ اللہ کی نعمت ہیں جن کا اللہ نے لوگوں پر انعام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے قرآن یہ کہتا ہے پوری کائنات میں جس بندے نے غدیر کو مان کر پیغمبر کے فرمان پر عمل کر کے علی کو اپنا امام بنایا ہے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے، اور جس نے علی کو ٹھکرا کے کسی اور کا دروازہ پکڑا ہے وہ ناشکرہ انسان ہے۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی پروال محمد بلندتر صلوات۔ جس نے پیغمبر کے فرمان کو اپنایا وہ شکر گزار بندہ ہے، اور جس نے اللہ کے بنائے ہوئے اور پیغمبر کے بتائے ہوئے امام کو چھوڑ کر کسی اور کا دروازہ اپنایا ہے وہ ناشکرہ انسان ہے۔ اور اسی لیے قرآن نے کہا کان الانسان کفورا، انسان تو بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ اب ان ناشکروں کی فہرست سے نکلنا ہے تو علی کو امام مانو، تاکہ ان ناشکروں کی فہرست سے نکل کر اللہ کے شاکر بندے بن سکو، اللہ کے ذاکر بندے بن سکو۔ اس کا مطلب ہے یہ مجلسیں، یہ ذکر اس بات کی علامت ہے کہ مجلسوں میں آنے والے خدا کے شاکر بھی ہیں اور اس کی نعمتوں کا ذکر کرنے والے ذاکر بھی ہیں۔ یہ دونوں مرتبے ہیں آپ کے پاس جو اللہ نے آپ کو عطا کیے۔ تو اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ولایت آل محمد ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، ہم نے کہا علی ہمارے مولا ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے جوتیوں کا بھی نوکر ہیں۔ لیکن ایک منٹ کے لیے بندہ سوچے تو صحیح، غور تو کرے، یہ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بڑوں کے لیے نہیں، بڑوں کو سبق سنا رہا ہوں میں، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک منٹ کے لیے بندہ سوچے تو صحیح، ولایت کہتے کسے ہیں؟ ولایت، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولیے گا، گرمی اتنی بھی نہیں ہے کہ ولایت علی کی گرمی دب جائے اس کے نیچے، اتنی بھی گرمی نہیں ہے کہ آپ کی ولایت علی کی گرمی کہیں گم ہو جائے اور یہ باہر کی گرمی آپ پہ غالب آ جائے۔ میرا ساتھ دیں تھوڑا تھوڑا۔ دیکھیے ولایت کہتے کسے ہیں؟ بھائی ولایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مولا ہیں، ہم ان کے عبد ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ اگر مولا کی ولایت کو سمجھنا ہے تو پہلے اپنی غلامی کو سمجھنا ہوگا۔
پہلے اپنی ابدیت کو سمجھنا ہوگا، لیکن اس ابدیت کو سمجھنا ہے تو ہمیں تھوڑا سا عرصہ پیچھے جانا ہوگا، تھوڑا سا دور ہمیں بیک لے کے جانا ہوگا، کسی پرانے دور میں جا کر ہمیں سمجھ آئے گا کہ عبد کہتے کسے ہیں۔ وہ کون سا دور ہے؟ آج کے زمانے میں دیکھیں، انسانوں کی منڈیاں کہیں نہیں لگتی، یہاں پر سبزی منڈی لگتی ہے، فروٹ منڈی لگتی ہے، باقی چیزیں بکتی ہیں بازار میں، کہیں انسان نہیں بکتے۔ لیکن ایک دور تھا جہاں انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی، جہاں انسان بکا کرتے تھے، جہاں انسانوں کی صف لگی ہوتی تھی، وہاں سے لوگ انتخاب کر کے اپنے لیے کوئی نہ کوئی نوکر، کوئی غلام پیسے دے کے خریدتے تھے۔ پیسوں کے عوض میں انسان خریدا جاتا تھا اس دور کے اندر۔ اس زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، میرا ٹاپک نہیں بھولنا آپ نے، ہم نے سمجھنا ہے ابدیت کہتے کسے ہیں۔ ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا یہ کہہ کر کہ میں اپنے لیے نوکر لے کے آ رہا ہوں، میں اپنے لیے غلام لے کے آ رہا ہوں۔ وہ وہاں سے چلا، شہر میں گیا، بازار میں جا کر کھڑا ہوا، اس نے ایک نوکر پسند کیا، پسند کر کے نوکر کو خریدا، خرید کے اپنے ساتھ گھوڑے پہ سوار کر کے اپنے گھر کی طرف سفر شروع کیا۔ اب جیسے ہی اس نے گھر کی طرف سفر شروع کیا تو اچھے آقا کی طرح، اچھے سردار کی طرح اپنے نوکر سے کچھ سوال پوچھے ہیں۔ پہلا سوال یہ پوچھا کہ اے غلام تو مجھے بتا، تو کھانا کیسا پسند کرتا ہے؟ کیا سوال کیا؟ تو کھانا کیسا پسند کرتا ہے؟ تو وہ غلام کہتا ہے کہ سردار کیسی بات کرتے ہیں، ابھی آپ بازار سے مجھے خرید کے لائے ہیں اور ابھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تو کھانا کیسا پسند کرتا ہے۔ بولیے گا میرے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھ گئے کہ میرا نوکر کوئی عام نوکر نہیں، اطاعت گزار نوکر ہے۔ لیکن خاموش، پھر سفر جاری رہا۔ اگلا سوال یہ کیا، مجھے یہ بتا تجھے لباس کیسا پسند ہے؟ وہی جواب سننے کو ملا، بھائی تجھے رہائش کیسی پسند ہے، جو کیسی جگہ پہ رہنا پسند کرتا ہے، تجھے کیسا بستر چاہیے؟ کہتے ہیں سارے راستے سردار سوال کرتا گیا، نوکر جواب دیتا گیا، سوال بدلتے رہے ہیں، جواب نہیں بدلا۔ ہر سوال کے جواب میں وہ یہی کہتا رہا، مولا کیسی بات کرتے ہیں، سردار کیسی بات کرتے ہیں، ابھی بازار سے چند ٹکوں کے عوض خرید کے لائے ہیں اور ابھی مجھ سے میری مرضیاں پوچھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اب مجھ سے میری مرضیاں پوچھ رہے ہیں۔ اب وہ جان گئے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اطاعت گزار نوکر دیا ہے، اطاعت گزار غلام دیا ہے۔ سفر جاری ہوا، بالآخر منزل پہ پہنچے۔ اور آپ کو پتا ہے نا، آج کے زمانے میں کوئی قیمتی چیز گھر میں آ رہی ہو، گھر میں فرض کریں گاڑی خرید کے لا رہے ہیں، کوئی اور قیمتی چیز خرید کے لاتے ہیں تو پورا گھر انتظار میں ہوتا ہے کہ آج ہمارے گھر میں نیو گاڑی آ رہی ہے اور آج ہمارے گھر میں یہ نیو چیز آ رہی ہے، پورا گھر ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ سیم یہی کنڈیشن تھی۔ اس زمانے کی قیمتی ترین چیز غلام ہوا کرتے تھے، غلام۔ جب وہ غلام کو لے کے اپنے دروازے سے داخل ہوا، سامنے زوجہ کھڑی تھی، زوجہ بھی انتظار میں تھی، صبح سے ویٹ کر رہی تھی کہ کب غلام کو لے کے آتا ہے۔ ادھر سے مالک آگے آگے ہے، سردار آگے آگے ہے، نوکر پیچھے پیچھے۔ توجہ کیجئے گا، میں نتیجے تک پہنچ چکا ہوں۔ سردار آگے ہے، نوکر پیچھے ہے۔ جیسے ہی سردار کو دیکھا، زوجہ کیا دیکھتی ہے کہ میرا شوہر سر جھکائے ہوئے ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہ رو رہا ہے۔ آگے بڑھ کے سوال کرتی ہے کہ اے شوہر نامدار، کہیں پہلے ہی دن اس نوکر نے کوئی گستاخی تو نہیں کر دی؟ کچھ نوکر ہوتے تھے وہ بد زبان ہوتے تھے، بد اخلاق ہوتے تھے، کر دیتے تھے کوئی بات اگر کچھ کہا جائے تو۔ لیکن جب زوجہ نے سوال کیا کہ اے میرے شوہر، یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہی ہوں، کیا پہلے ہی دن اس نوکر نے کوئی گستاخی کر دی ہے؟ سر اٹھا کے کہتا ہے کہ اے میری زوجہ، خبردار میرے غلام کو کچھ نہ کہے، بلکہ اس نے تو مجھے آج اپنے رب سے ملا دیا، آج اس نے مجھے اپنے رب سے ملا دیا۔ زوجہ کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کے غلام نے آپ کو رب کیسے ملا دیا۔ کہا تو غور کرنا، میں اسے چند ٹکوں کے عوض بازار سے خرید کے لایا ہوں، میں اس کا خالق نہیں ہوں، میں اس کا رازق نہیں ہوں، فقط بازار سے چند ٹکوں کے عوض اسے خرید کے لایا ہوں۔ میں جو سوال کرتا ہوں جواب میں یہی کہتا ہے، آپ مالک ہیں، میں غلام ہوں، غلاموں کی مرضیاں نہیں ہوتی۔ یہ کیسی عجب بات ہے، یہ میری مخلوق نہیں ہے، میں اس کا خالق نہیں ہوں، یہ چند ٹکوں کے عوض اپنی ساری مرضیاں میرے لیے فنا کر چکا ہے۔ میں کیسا عبد ہوں، خالق میرا وہ تھا، رازق میرا وہ تھا، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں وہ کیا چاہتا ہے۔
میں نے کبھی سوچا ہی نہیں وہ کیا چاہتا ہے. خالق میرا وہ تھا، رازق میرا وہ تھا، میں اس کا بندہ تھا. کبھی نہیں سوچا کہ اس کی مرضیاں کیا ہیں، ہمیشہ اپنی مرضیوں کو مقدم سمجھا ہے. یہ میرا کیسا نوکر ہے، چند ٹکوں کے عوض، پیسوں کے عوض اپنی مرضیوں کو میری مرضیوں میں فنا کر چکا ہے. گویا کہہ سکتے ہیں یہ میرا خالص عبد بن چکا ہے. اب یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے، عبدیت کا مطلب یہاں سے سمجھ میں آتا ہے. اب کون کس جگہ پہ بیٹھ کر کس انداز میں کہہ رہا ہے کہ علی میرے امام ہیں، میں علی کا نوکر ہوں، وہ میرے سردار ہیں، میں ان کا غلام ہوں. علی امام ہیں، میں ان کا عبد ہوں، مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں. کون کس مقام پہ کیا کہتا ہے، میں فقط اتنا کہتا ہوں جو بھی جہاں بھی یہ اقرار کر رہا ہے علی میرے آقا ہیں، میں ان کا غلام ہوں، تو پھر یاد رکھنا غلامی کا مطلب یہ ہے زبان تیری ہو، حکم لسان اللہ کا چلے، آنکھیں تیری ہوں، فرمان عین اللہ کے چلے، وجود تیرا ہو، حکومت علی کی چلے. یا علی، وجود تیرا ہو، حکومت علی کی چلے، آنکھیں تیری ہوں، فرمان عین اللہ کے چلے، زبان تیری ہو اور حکم لسان اللہ کا چلے. تیرا وجود تیرا ہوتے ہوئے بھی اگر تیرا نہ رہے، وہ علی کی سرپرستی میں چلا جائے تو یقین رکھ تو علی والا ہے. اب جس بندے نے اپنا جتنا وجود علی کے حوالے کیا ہے وہ علی کا اتنا ہی نوکر ہے. جوانوں کے لیے ایک مثال دے دوں، اگر آپ یہاں سے باہر نکلے ہیں، کسی نامحرم خاتون کا سامنے آتے ہوئے اگر آپ نے علی کی محبت میں آنکھیں جھکا لی ہیں تو سمجھ لو تمہاری آنکھوں پہ علی کی حکمرانی ہے. سمجھ لو تمہاری آنکھوں پہ علی کی حکمرانی ہے. لیکن اگر کسی نامحرم کو دیکھتے ہوئے تم نے نظریں جھکائی نہیں، تم نے نظریں گاڑ دی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے تو نے پورے وجود کے اندر یہ 2 انچ کی سرزمین بھی علی کے حوالے نہیں کی. یہ 2 انچ کی سرزمین بھی تو نے علی کے حوالے نہیں کی. اس کا مطلب ہے جو جتنا علی کی اطاعت میں داخل ہوتا جائے گا علی اتنے اس کے امام بنتے جائیں گے، یہ اتنا ہی ان کا نوکر بنتا جائے گا. میں کہتا ہوں آپ کی اور میری بات ہی کیا ہے، اگر ہم نے اپنے آپ کو علی مولا کے حوالے کر دیا نا، پھر ہمارا تذکرہ یہاں نہیں آل محمد کی محفلوں میں ہوگا. جی، پھر ہمارا ذکر یہاں نہیں آل محمد کی معصوم محفلوں میں ہوگا. تو کیا خیال ہے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں اجازت ہو تو، کیونکہ اس کے بعد مسائب بھی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا تفصیل کے ساتھ ہو. نعرہ تکبیر. اللہ 1 10 تک کریے گا، ٹھیک ہے 1 10 پہ آئیے گا ذرا. مسائل تیار ہو رہی ہے نا پیچھے، 1 10 پہ مسائل. ہاں 1 10 پہ مسائل، ٹھیک ہے نا. اب بار دیگر بلندتر صلوات. بانی مجلس کی سخاوت ہے، بڑا کھلا ٹائم مجھے مل گیا ہے. کہتے ہیں اتنی اچھے انداز میں ولایت بیان کر رہے ہیں تو کھل کے کیجئے. تو کیا خیال ہے مل کے ہم تھوڑا اگر اس میدان کو آگے اور بڑھایا جائے. دیکھیے بات یہ ہو رہی تھی، اگر ہم نے اپنے آپ کو اہل بیت کے حوالے کیا تو یہاں پر یاد رکھیے گا تذکرہ یہاں نہیں وہاں ہوگا. ہماری باتیں یہاں نہیں وہاں ہوگی. چلیے ایک مثال دے دیتا ہوں. اگر یہاں پر ہم اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں اور سچے دل سے کر رہے ہیں تو کس طرح ہمارا ذکر ان کی محفلوں میں ہوگا؟ بالکل ویسے ہی ذکر ہوگا جس طرح چھٹے امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا ایک شخص سوال کر کے کہتا ہے کہ مولا بڑی عجیب بات ہے، آپ کائنات کے صادق امام ہیں، آپ جب بھی کسی صحابی کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کی زبان پہ ہمیشہ سلمان فارسی کا نام آتا ہے. مولا کیا وجہ ہے؟ آپ معصوم امام ہیں، آپ معصوم امام ہیں اور مولا علی کے ایک صحابی ایک سلمان فارسی کا بار بار آپ کی زبان پہ ذکر آتا ہے. امام نے کہا خبردار، سب سے پہلے تو یہی یاد رکھ اسے سلمان فارسی نہ کہو، سلمان محمدی کہو. فارس کا تھا محمد کے پاس آنے سے پہلے جب اس نے فارس چھوڑا ہے پیغمبر کے پاس آیا ہے تو اس کا آغاز بھی محمد ہے، اس کا اختتام بھی محمد ہے. اسے سلمان فارسی نہیں سلمان محمدی کہو. اس کے بعد امام نے کہا دیکھ میں تجھے بتاتا ہوں،
مجھے سلمان میں 3 باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، ان 3 باتوں کی وجہ سے میں سلمان محمدی کا بار بار ذکر کرتا ہوں۔ کیا خیال ہے وہی 3 باتیں آج سن لیں ہم، کہ وہ کون سی 3 باتیں تھیں جو مولا کو اچھی لگیں، ایک معصوم امام کو اچھی لگیں، اور امام کی معصوم محفل میں سلمان محمدی کا ذکر ہوتا تھا۔ پہلی نشانی امام نے کہا، پہلی وجہ یہ ہے سلمان سے محبت اس لیے کرتا ہوں، سلمان نے اپنی مرضیوں کو اپنے مولا علی کی مرضیوں میں فنا کر دیا تھا۔ سلمان کی کوئی چاہت نہیں تھی، اس کی کوئی مرضی نہیں تھی، اس کی کوئی تمنا نہیں تھی۔ سلمان یہ نہیں چاہتے تھے کہ سلمان کیا چاہتا ہے، وہ ہر لمحے ہر وقت یہی چاہتے تھے سلمان کا آقا علی کیا چاہتا ہے۔ کہا پہلی وجہ یہ تھی کہ جس طرح علی، توجہ کیجئے گا جملے پر، جملہ عنایت کر رہا ہوں، جس طرح علی فنا فی حب الہی تھے، اب مجھے نہیں پتا اس جملے تک کون کون پہنچا ہے، جس طرح علی مولا اللہ کی محبت میں اپنی ذات کو فنا کر چکے تھے، بالکل ویسے ہی سلمان اپنے وجود کو علی کی محبت میں فنا کر چکا تھا۔ کہا پہلی وجہ یا علی سلامت رہیں، اسی طرح اپنے پوری وجود کو مولا علی کی اطاعت میں فنا کر چکا تھا۔ اچھا مولا یہ تو پہلی وجہ ہوگی، دوسری وجہ امام نے کہا دوسری وجہ یہ ہے میں اس کا ذکر ہر محفل میں اس لیے کرتا ہوں، وہ غریب نواز تھا۔ جی سلمان سے محبت اس لیے ہے وہ غریبوں کا خیال رکھتا تھا، وہ غریب نواز تھا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے، امام نے کہا تیسری وجہ جس کی وجہ سے میں امام معصوم ہو کے میں سلمان سے محبت کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے وہ علم اور علماء سے محبت کرتا تھا، وہ علم دوست تھا، علماء سے محبت کرتا تھا۔ اب یہاں ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو گیا، بھائی کون کہاں پر کس زمانے میں جی رہے، ہمارا کسی سے کوئی غرض نہیں۔ امام کے اس فرمان نے ہمیں فارمولہ بتا دیا، جو بھی جہاں بھی جو بندہ بھی علم اور علماء سے محبت کرتا ہو وہ سلمان کے رستے پر ہے، اور علم اور علماء کا دشمن سلمان نہیں شیطان کے رستے پر ہے۔ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، درود بروال محمد بلندتر صلوات۔ فرمایا یہ 3 چیزیں تھیں مجھے اچھی لگیں تو مجھے سلمان کا ذکر بھی اچھا لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ بات سلمان کے ساتھ خاص نہیں ہے، اگر آج کے دور میں بھی کوئی بندہ ان تینوں خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرے گا تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ امام زمانہ کی محفل میں اس کا ذکر ہوگا، اس کا تذکرہ امام کی محفلوں میں ہوگا، لیکن کب؟ جب ان تینوں صورتوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ لیکن یہاں رکنا چاہوں گا عزیزان، دیکھیے اس کائنات کا اللہ نے نظام بنایا، اپنی اطاعت کا نظام بنایا، اپنی رضائیں بنائی، اپنی خوشی بنائی، اپنی غم، ساری چیزیں بنائی ہیں، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ آئیں ذرا پروردگار سے سوال کر کے بیٹھتے ہیں کہ پالنے والے ہم نے تجھے دیکھا نہیں، تو ہمارے پاس آیا نہیں، بھئی تو ہمارے پاس آئے تو پھر تو نہیں رہے گا، ہم تیرے پاس جا نہیں سکتے، تو کوئی تو وسیلہ ہونا چاہیے کہ جس وسیلے کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلے کہ تو ہم سے راضی ہے یا ناراض۔ چلیے قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منہم فَأَغْرَقْنَاهُمْ اجمعین۔ یہ کون سی اور کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ سب سے پہلی بات جب فرعون اللہ کے مقابلے میں آیا تھا، توجہ کیجئے گا، فرعون اللہ کے مقابلے میں آیا، اس نے اپنے آپ کو اس زمانے کا سب سے بڑا رب کہا، اللہ نے اس کے باوجود بھی جب موسیٰ اور ہارون کو بھیجا ہے تو بھیجنے کے بعد یہ کہا ہے کہ یاد رکھنا تم نے اس سے گفتگو کرنی ہے، لیکن گفتگو نرم لہجے میں کرنی ہے۔ بھئی دیکھیے دشمن خدا ہے، خدا کے دشمن کے مقابلے میں جا رہے ہیں، لیکن دونوں کو کیا فرمان جاری ہوا؟ موسیٰ اور ہارون تم نے نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اللہ کا بھی دشمن ہو تو اسے اللہ کہتا ہے کہ اس کو نرم لہجے میں سمجھانا، غصے سے نہیں سمجھانا۔ اور میں اکثر ممبر پہ کہا کرتا ہوں، میرے تقریباً پچھلے 5 سال کا جو ٹاپک تھا، اس سال میں نے چینج کیا ہے، پچھلے 5 سال سے ٹاپک اتحاد بین المومنین تھا۔ جس طرح آج کے زمانے میں نماز واجب ہے، روزہ، حج، ساری چیزیں واجب ہیں، ان سب سے زیادہ واجب ہے مومنین کا آپس میں متحد ہو کے رہنا۔
اور آپس کی ذرہ ذرہ سی کشیدگیوں کو دور کرنا. 5 سال کا ٹاپک میرا یہی رہا ہے. اسی لیے اکثر کہا کرتا ہوں ممبر پر پڑھتے ہوئے چاہے ذاکر ہو، عالم ہو، خطیب ہو، کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس کو پیار سے سمجھائیں. وہ ہمارے اپنے ہیں، غیر نہیں ہے. ہم غیروں کے ساتھ بیٹھنا قبول کرتے ہیں تو اپنوں کے ساتھ بھی تو محبت کا اظہار ہونا چاہیے. ان کو پیار سے سمجھائیں، وہ ہمارے اپنے ہیں. اگر آپ قرآن اور اہل بیت سے دلیل دیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ مومن ہے اور قرآن اور اہل بیت پیش کیا اور وہ تسلیم نہ کرے. ٹھیک ہے. قرآن نے کہا فلما آسفونا، جب فرعون اور اس کے ماننے والوں نے ہمیں غصہ دلایا، انتقمنا منہم، ہم نے ان سے بدلہ لیا. بدلہ کیسے لیا؟ فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان سب کو سمندر میں غرق کر دیا. پالنے والے یہ تو وہی فرعون تھا جس کی طرف پہلی ملاقات کے لیے جب بھیج رہا تھا تو تو نے کہا تھا کہ فقولا لہو قولا لینا، اس سے نرم گفتگو کرنا. لیکن آج تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں غصہ دلایا اور ہم نے انتقام لیا، ہم نے ان کو غرق کر دیا. پالنے والے یہ تو وہی فرعون ہے. توجہ ہے، یہ تو وہی فرعون ہے جس سے نرم لہجے میں گفتگو کا حکم دے رہا تھا. تو یقیناً یہی جواب آئے گا کہ جب تک یہ میرا دشمن تھا میں نے کہا اس سے نرم لہجے میں گفتگو کرو، لیکن جب موسیٰ اور ہارون گئے، یہ میری بھیجی ہوئی حجتیں تھیں، جب میری حجتوں کے مقابلے میں آیا ہے تو اب میں نے کوئی اس قسم کا بھی ان لوگوں کے ساتھ صرفہ نہیں کرنا. اب تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ میرے ولی کے مقابلے میں آیا ہے تو اب فلما آسفونا، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا. اور انتقام ایسے لیا فاغرقناہم جمیعا، ہم نے فاغرقناہم اجمعین، ہم نے فرعون اور اس کے چاہنے والوں کو غرق کر دیا. لیکن ٹھہریے گا ذرا، یہاں سوال اٹھتا ہے. سوال یہ ہے پالنے والے، تیرا قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں غصہ دلایا اور ہم نے ان سے انتقام لیا. پالنے والے غصے کا تعلق ہے کیفیت سے. توجہ ہے آپ کی؟ غصے کا تعلق ہے کیفیت سے، خوشی کا تعلق کیفیت سے، راضی ہونا، ناراض ہونا، یہ سب کیفیتیں ہیں. پالنے والے کیفیتوں کا تعلق ہوتا ہے جسم کے ساتھ. میرے اللہ تیرا تو جسم ہے نہیں. اب جاگیے گا ذرا، یہ آل محمد کی بتائی ہوئی توحید ہے جو سنا رہا ہوں آپ کو. کہا انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، ہم نے ان سے انتقام لیا. پالنے والے قرآن کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں غصہ دلایا. اور غصہ آتا ہے کیفیت کے ساتھ تعلق ہے، وہ آتا ہے کسی جسم کو، وہ جسم کے اندر ظاہر ہوتا ہے. خوشی کسی جسم کے اندر ظاہر ہوتی ہے. پالنے والے تیرا تو جسم نہیں، نہ تو تیری پیشانی ہے کہ تیرا شکن دیکھ کے ہمیں پتہ چلے تو کہ ناراض ہے، اور نہ ہی تیرے چہرے پہ ایسے ہونٹ ہیں کہ جن کی مسکراہٹ سے ہم اندازہ لگائیں کہ تم ہم سے راضی ہے. پالنے والے ہم قرآن سے کیا سمجھیں؟ تو کہہ رہا ہے انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، ہم نے ان سے انتقام لیا. لیکن ٹھہریے گا، اب یہاں ہمیں آل محمد کے دروازے پہ جانا ہوگا تاکہ وہاں جا کے پتہ چل سکے کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے. تو جب ہم نے جاننا چاہا کہ قرآن کی اس آیت کا مفہوم، معنی اور مطلب کیا ہے تو بڑا آسان ہو گیا. الکافی کے اندر امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہمیں ملتا ہے. امام نے کہا یاد رکھو ان اللہ عز وجل لا یعصفو کا آصافنا، یاد رکھنا اللہ کا غصہ ہماری غصے کی طرح نہیں ہے. اللہ کا غصہ ہمارے غصے کی طرح نہیں ہے. تو مولا پھر اللہ کا غصہ ہم کیسے سمجھیں؟ امام نے کہا اللہ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ خلق اولیاء لنفسہ یعصون و یرضون، کہ اللہ نے اپنی ذات کے لیے کچھ ایسے ولی پیدا کیے ہیں جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو اس سے اللہ کی ناراضگی کا پتہ چلتا ہے، اور جب وہ اولیاء راضی ہوں تو اللہ کی رضاؤں کا پتہ چلتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی مشکل حل ہو گئی ہماری. کہا کہ اللہ نے کچھ ایسے اولیاء بنائے ہیں اپنے، فجعل رضاہم رضا نفسہ وسخطہم سخط نفسہ، کہ اللہ نے ان کی رضاؤں کو اپنی رضائیں قرار دیا اور ان کے غصے کو اپنا غصہ قرار دیا. اور آگے فرمایا خبردار یاد رکھنا کہیں ان فضیلتوں کو دیکھ کے غلوف کی وادی بھی نہ گھس جانا. ہم مخلوقون مربوبون، یہ 14 اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ان کا خالق ہے، یہ مربوب ہیں، اللہ ان کا رب ہے. لیکن یاد رکھو یہ میرے بھیجے ہوئے اولیاء ہیں. اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہوں یا نہیں تو دیکھو کہ علی اور بطول کس کس سے راضی
راضی ہیں اور کس سے راضی نہیں. صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد پہ. بار دیگر بلند تر صلوات. بس مجلس اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے. ابھی آپ نے تھوڑا سا میرا اور ساتھ دینا ہے. بھئی ہم ہیں علی والے, ہم ہیں علی کے چاہنے والے, اور ہو ہی نہیں سکتا کہ زمانے والے علی کے چاہنے والوں کو دکھ نہ دیں, انہیں ستائی نہیں. کوئی زمانہ ہی نہیں گزرا. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں, جب سے پیغمبر نے غدیر میں علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے دکھایا ہے, تب سے لوگوں نے علی کو ستایا ہے. جب علی دنیا سے گئے ہیں تو علی والوں کو ستا رہے ہیں, اور اتنا ستا رہے ہیں کہ آج بھی, آج کے اس زمانے میں بھی, پڑھے لکھے زمانے میں بھی اتنے جاہل مخلوق ہیں کہ دیواروں پر شیعہ کافر کے نعرے لکھے جا رہے ہیں. لیکن ہم نے پریشان نہیں ہونا, آپ نے, ہم نے پریشان نہیں ہونا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھئی. اس محبت کے راستے میں تو وجود کٹتے ہیں, اس محبت کے راستے میں تو اولادوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, مال و اسباب دینا پڑتا ہے. یہ تو ابھی تانوں تک بات پہنچی ہے. ابھی تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تم علی والے کافر ہو, تم علی والے رافضی ہو. میں بتانا فقط دینا چاہتا ہوں, یہ سلسلہ آج شروع نہیں ہوا. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام کا ایک صحابی تھا, نام تاریخ میں ملتا ہے سماع ابن مہران. سماع ابن مہران. سماع ابن مہران امام کی خدمت میں آتے ہیں, لیکن چہرہ اترا ہوا ہے, غم زدہ ہیں, پریشان ہیں, سر جھکایا ہوا ہے. امام نے جب دیکھا تو امام ہوتے ہیں, دلوں کی کیفیت اور دماغوں میں چلتے ہوئی وہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. امام نے جیسے ہی سماع کو دیکھا سوال کر دیا. امام نے کہا, سماع من شر الناس, مجھے بتا لوگوں میں سب سے برا کون ہے. توجہ کیجئے گا آخری بننے تک, یہ آخری بات, پھر مصائب کی طرف آ رہا ہوں. امام نے کیا سوال کیا سماع سے, سماع من شر الناس, بتا لوگوں میں برا کون ہے. پتہ کیا جواب دیا؟ امام سامنے بیٹھے ہیں, جواب دیتے ہیں, نحن یبن رسول اللہ, ہمیں تو ایسا لگتا ہے اس کائنات میں سب سے برے تو ہم ہیں, باقی ساری دنیا اچھی ہے, برے ہم ہی ہیں. اب امام سمجھ گئے کہ اس کو کسی نے بازار میں گلی میں آتے ہوئے تانا دیا ہے, اور میرا شیعہ اس وقت دکھی ہے, دل برداشتہ ہو چکا ہے, اس لیے چہرے پہ افسردگی طاری ہے. امام علیہ السلام کے چہرے پہ غضب کے آثار آئے. امام سیدھے ہو کے بیٹھے, دوبارہ اپنے بازو کو تکیے کے ساتھ لگایا اور سوال تبدیل کیا. توجہ ہے آپ کی؟ سوال تبدیل کیا. ہو سکتا ہے یہ سوال نہ سمجھ سکا ہو. امام نے کہا, میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں, من شر الناس عند الناس, میں تجھ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ اللہ کے نزدیک برا کون ہے, رسول کے نزدیک برا کون ہے. میں تجھ سے یہ پوچھ رہا ہوں, یہ دنیا والوں کے نزدیک برا کون ہے. جواب وہی ملا, واللہ نحن, واللہ میرے مولا اس کائنات میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں, ہم سے برا کوئی نہیں. کیوں؟ آگے وجہ بیان کی, لِأَنَّهُمْ سَمَّوْنَا كُفَّارًا اور حافظہ. مولا جس گلی سے گزرتے ہیں, جس بازار سے گزرتے ہیں, جس جگہ سے گزرتے ہیں, یہ لوگ جو خود کو اچھا سمجھتے ہیں, ہمیں برا سمجھتے ہیں, ہماری طرف اشارے کر کے تانے دیتے ہیں, یہ دیکھو رافضی جا رہا ہے, یہ دیکھو کافر جا رہا ہے. تو اب مولا کے سامنے حقیقت آئی نا. مولانا نے کہا, دیکھو تمہیں کسی نے تانا دیا ہے. اب توجہ کیجئے گا, ابھی اس افسردہ وجود کے سامنے امام نے 2-4 باتیں ایسے کی ہیں کہ وہی اترا ہوا چہرہ مسکرا اٹھا. اب ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بات سن کر سماع ابن مہران کے چہرے پہ تو مسکراہٹ آئے, اور کائنات کا کوئی شیعہ ہو وہ بات سن کر نہ مسکرائے. ہو ہی نہیں سکتا. نعرہ مارو نہ مارو, مسکرا دینا ہے ضرور. ٹھیک ہے بھئی. امام نے کہا سماع پریشان نہیں ہونا. سماع کے سامنے امام نے ایک منظر کھینچا, اور منظر کچھ اس انداز سے کھینچا کہ وہ اترا ہوا چہرہ مسکراتے ہوئے سیدھا ہو گیا. امام نے کہا, تم کیوں پریشان ہوتا ہے, تو فقط اتنا یاد رکھ, کیف بکم اذا سیک بکم الی الجنت وسیک بہم الی النار. وہ کیسا منظر ہوگا جب محشر کے میدان میں فرشتے تمہیں اپنے ہاتھوں سے جنت لے جا رہے ہوں گے, اور تمہیں برا کہنے والوں کو جہنم گھسیٹ رہے ہوں گے. یا علی, یا علی, سلامت رہیں. تمہیں جنت لے کے جا رہے ہوں گے,
اور تمہیں برا کہنے والوں کو جہنم کی طرف گھسیٹ رہے ہوں گے۔ اور امام نے اس سے اگلا منظر کھینچا، کہا تم محشر کے میدان میں دیکھو گے وہ جو تمہیں برا کہا کرتے تھے ان کا ایک الگ گروپ بن جائے گا۔ وہ تمہیں برا کہتے تھے نا، اللہ تمہاری ایک صف الگ بنا دے گا۔ جن کو برا کہا کرتے تھے جب ان کو دیکھیں گے نا کہ یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں اور سارے اچھے جہنم کی طرف گھسیٹے جا رہے ہیں، تو اس وقت قرآن مجید میں سورہ صاد کی آیت امام نے کہا وہ محشر کے میدان میں یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، ما لنا لا نرا رجالا کنا نعدهم من الاشرار، ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہمیں اپنی صفوں میں وہ بندے نظر نہیں آتے جنہیں برا کہا کرتے تھے۔ ہمیں وہ بندے نظر نہیں آ رہے جنہیں ہم برا کہا کرتے تھے۔ دنیا میں جن کو تانے دیے، کافر کہا، رافضی کہا، وہ تو جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور جنہیں برا کہتے تھے ہماری صفوں میں ان کا نام و نشان نہیں۔ امام نے کہا سما پریشان نہ ہو، واللہ لا يدخل النار منکم معاشرۃ رجال، یاد رکھ میں امام ہو کے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں معاشر کے میدان میں تم شیعوں میں سے 10 بندے بھی ہم نے جہنم نہیں جانے دینے، 10 بندے بھی ہم نے جہنم نہیں جانے دینے۔ امام اس کے بعد تعداد کم کرتے گئے۔ امام نے کہا خدا قسم ہم نے تم میں سے 5 بندے بھی جہنم نہیں جانے دینے، اور اس کے بعد اگلا جملہ کہا، امام نے کہا 3 بھی نہیں جانے دینے، اور آخری جملہ یہ تھا واللہ لا يدخل النار منکم رجل واحد، یہ ہو ہی نہیں سکتا معاشر کے میدان میں شیعہ پہنچے اور کسی ایک شیعہ کو بھی ہم جہنم کی طرف جانے دیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ معاشر کے میدان سے ایک شیعہ بھی ہم جہنم کی طرف جانے دیں۔ تو مولا کوئی فارمولہ بھی بتائیے، یہ ہمیں ستاتے ہیں ہم بھی انہیں ستائیں۔ توجہ ہے بھئی، یہ ہمیں بار بار گلی بازار چوک میں رافضی کہہ کر کافر کہہ کے ستاتے ہیں، بھئی کوئی فارمولہ شیعوں کے پاس بھی تو ہونا چاہیے۔ ساری زندگی ہم نے تانے ہی جھیل لے ہیں، کیا خیال ہے بھئی؟ فارمولہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایس گل تو بول سو تو اگلی گل میں کرنی ہے۔ جی جی، چکوال میرا علاقہ ہے، سمجھ آئی؟ تھوڑا تھوڑا ساتھ بولیں گے۔ اس گرمی میں اس مائک پہ یہ مجلس پڑھنا بہت بڑا امتحان ہے، ٹھیک ہے؟ اس مائک پہ اس انداز سے یہ مجلس پڑھنا اس موسم میں بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اگر آپ بھی ساتھ نہیں دیں گے تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جانا ہے۔ سلامت رہیں، سلام بھئی۔ یہ جو آپ بیٹھ کے ذکر سن رہے ہیں، میں ذکر کر رہا ہوں، کیا خیال ہے فقط مجھے ثواب مل رہے؟ نہیں، پیغمبر نے فرمایا تھا کہ یاد رکھو ان اللہ جعل لاخی علی فضائل لا تحصى کثرۃ، کہ اللہ نے میرے علی کو، میرے بھائی کو وہ فضائل عطا کیے ہیں، کبھی بھی اپنی گناہگار انگلیوں پہ بیٹھ کے گننا چاہو تو علی کی فضیلتوں کو گن نہیں سکتے، وہ تمہارے شمار میں نہیں آ سکتی ہیں۔ اور اگلا جملہ یہ جنہوں نے نعرہ مارا ہے اور جنہوں نے جواب دیا، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، پیغمبر نے فرمایا من استمع فضیلۃ من فضائلہ غفر اللہ لہ الذنوب التي اغتفرها استمع بال دوبارہ صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد پہ۔ پیغمبر نے فرمایا کہ من استمع فضیلت من فضائلہ، اگر کوئی بندہ علی کی ایک فضیلت کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے گا، غفر اللہ الذنوب التي اکتسبها بالاستماع، اللہ کانوں سے گن کیے ہوئے گناہ بخش دیتا ہے۔ ومن نظر الی فضیلت من فضائلہ، اور اگر کہیں مولا کی کوئی ایک فضیلت لکھی ہوئی آنکھوں سے دیکھے گا، پیغمبر فرماتے ہیں غفر اللہ لہ الذنوب التي اکتسبها بالنظر، جو آنکھوں سے کیے ہوئے گناہ ہوں اللہ ان گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ مجلس میں کوئی بندہ خالی نہیں جاتا، بچوں سے لے کے بزرگ تک جوان، ہر بندہ یہاں سے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے۔ آخری بات کروں، مصائب کی طرف آؤں، بھئی ہمارے پاس بھی کوئی فارمولہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہمیں بھی فارمولہ عطا ہونا چاہیے، اور امام صادق علیہ السلام آج سے 1400 سال پہلے فارمولہ دے کے چلے گئے ہیں۔ فارمولہ آج دے کے جا رہا ہوں، جائیے اپنی زندگی میں اپلائی کیجئے۔ واللہ باخدا امام نے ایسا فارمولہ دیا ہے اور ایسا اثر ہے اس کا، اپنی زندگی کے ہر مرحلے پہ آپ کو واضح نظر آئے گا۔ ہاں بھئی امام نے فارمولہ دیا تھا اور بڑا کرامت دیا تھا۔ اب سماع سامنے کھڑا ہے، توجہ کیجئے گا، آخری بات مصائب کی طرف، سماع سامنے ہیں۔ امام نے کہا
मौला सुमा परेशान न हो, मैं तुझे फार्मूला दे रहा हूँ, और फार्मूला यही दे रहा हूँ कि जो तुम्हें काफिर कह के सताए, जो तुम्हें राफिजी कह के सताए, बस इतना ही जवाब दे देना, तेरे लिए इतना काफी है। वक़्मिदू अदुव्वकुम बिलवराए, तुम परहेजगार बनकर इन्हें सताया करो, क्योंकि तुम्हारे सजदे इन्हें बड़े नागवार गुजरते हैं। अल्लाहु अकबर। या अली, या अली। नारे हैदरी। ज़ियारत लानी होगी तो इशारा कीजिएगा। मैं आखिर में करूँगा। हाँ ठीक है, हाथ का इशारा मुझे कर दीजिएगा। ये ठीक। फरमाया तुम जाहिद बन के, तुम मुत्तकी बन के, तुम परहेजगार बन के इनके सताया करो। ये तो चाहते हैं तुम बेअमल रहो, तुम बेअमल रहोगे, उनकी मस्जिदें आबाद होगी, उनकी बल्ले बल्ले होगी, वो कह सकते हैं भाई इस्लाम पे अमल तो हम कर रहे हैं। भाई है ना हकीकत। इमाम ने 1400 साल पहले कहा था वक़्मिदू अदुव्वकुम बिलवराए, अपने दुश्मन को अगर तकलीफ देना चाहते हो ना तो मुत्तकी बन जाओ। वो अली वालों को मुत्तकी नहीं देखना चाहते, उनसे अली के घर का मुत्तकी इंसान बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी में तकवा लाकर, परहेजगारी लाकर, सही माना में अली की इताअत को अपने वजूद पे नाफिज कर दो। और यही अयाम हैं, अयाम अज़ा हैं, अयाम हुसैन इब्न अली हैं। इन दिनों में इकट्ठे हो कि हम अहद वफ़ा करते हैं अपने इमाम से, अपने मौला से अहद वफ़ा करते हैं कि मौला करबला के दश्त में आपके पास जो कुछ था आपने अल्लाह के दीन पर कुर्बान कर दिया। मौला अकबर से लेकर गाजी, गाजी से लेकर अली असगर, मेरे मौला आपने तो अपने सहन के अंदर पलने वाली उन ताहिर और अतहर बीबियों की चादरों को भी दीन पर कुर्बान कर दिया। लेकिन मौला हम वादा करते हैं, हम सफ़े अज़ा बिछाएंगे, हम मजालिस करेंगे, हम दुनिया वालों को बताएंगे कि करबला के दश्त में जिसे प्यासा मारा है ना लोगों, वो कोई आम नहीं था, वो इंसान था कि उम्मत ने इमाम पे पानी बंद किया, और उन लोगों ने पानी बंद किया जिनको पानी हुसैन के सदक़े में मिलता था, हज़ारों हुसैन के सदक़े में मिलता था। और ये सफ़ी अज़ा, ये गिरिया, ये आंसू, ये कोई कम कीमत चीज़ नहीं है। मासूम फरमाते हैं अगर रोने वाले इंसान को पता चल जाए माफ़ी बुकाइल हुसैन, कि मेरे हुसैन पर रोने का सवाब कितना है, लमातु शौकन, वो सफ़े अज़ा में रोते रोते हुए अपनी जान दे दे और उसकी जिस्म से रूह निकल जाए, अगर उसे पता चल जाए मेरे हुसैन पे रोने का सवाब कितना है। अज़ादारों इकट्ठे हुए हैं ना, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। आज 8 मुहर्रम, कल 9 और अब आशूर का दिन आने वाला है। लुटने वाला है अहले बैत का घराना, लुट जाएगी अहले बैत ततहीर का घराना। अज़ादारों आशूर का दिन था जब सारे चले गए ना, एक एक करके सब शहीद हुए। अज़ादारों इस मकाम पे अब्बास कभी अकबर के खैमे में जाते हैं। तारीख़ कहती है फवाजदहा खालियतन, देखा अकबर का खेमा खाली है। कासिम के खेमे में गए, फवाजदहा खालियन, कासिम का खेमा भी खाली है। अज़ादारों बिल आखिर इमाम हुसैन के सामने आकर कहते हैं कि मौला अल-आन ज़ाक सदरी, अब अब्बास का सीना तंग पड़ गया है, मौला कुछ हो सके तो सबील कीजिए, मुझे इजाज़त दें, मैं जाके प्यासों के लिए पानी लाऊं। अज़ादारों इमाम ने कहा कि अब्बास अंत साहिब लिवाई, तू तो मेरे लश्कर का अलमदार है। अज़ादारों अब्बास ने दाएं देखा, बाएं देखा और एक जुमला कहा कि मौला जरा वो लश्कर तो दिखाएं, और जिसका मैं अब्बास अलमदार हूँ, और मेरे लश्कर के सिपाही तो रहे नहीं, मैं अलमदार रह के क्या करूँगा। अज़ादारों अब्बास को इजाज़त मिली, अब्बास अपने घोड़े पे सवार होके अज़ादारों पानी लेने के लिए चले। अब जानते हैं इसके बाद मौला हुसैन ने क्या किया। अज़ादारों मौला हुसैन वहाँ से आए और सीधे जनाबे ज़ैनब के खेमे में आए, क्योंकि ज़ैनब वो बीबी थी जिसने अब्बास के सहारे पे मदीना छोड़ा था। अज़ादारों वो वक्त इतना मुश्किल था, इमाम सीधे आए हैं जनाबे ज़ैनब के खेमे में। जब ज़ैनब के सामने आके बैठे हैं ना अज़ादारों, जब बैठे हैं मौला के नाम पे खुदा कोशिश कीजिए, मैं चाहता हूँ मैं मसाइब को थोड़ा तफसील से पढ़ूँ, और शबी उसी वक्त आएगी जब मैंने कहना है। अज़ादारों पूरी तवज्जो के साथ समाअत करें। आज 8 मुहर्रम है और पूरी कायनात में हर जगह पे मोमिन अब्बास का गम मना रहे हैं। ये आपकी खुश नसीबी है, इस मकाम पे आप भी अब्बास को रोने के लिए इकट्ठे हुए हो। जब मौला आके बैठे हैं ना जनाब ज़ैनब के सामने, अज़ादारों बीबी ने एक जुमला कहा है
बीबी ने कहा है फ़क़द सद्दक़ अबी, मेरे बाबा अली ने सच कहा था। अल्लाहु अकबर, अजरकुमुल्लाह, मेरे बाबा ने सच कहा था। तो इमाम ने कहा, ज़ैनब बहन, करबला के दश्त में इस जुमले का फ़लसफ़ा क्या है कि मेरे बाबा ने सच कहा था? कहा, मैं सुबह से देख रही हूँ कोई भी जो भी मैदान में गया है वो वापस नहीं आया। जब मेरे बाबा अली का आखिरी वक्त था, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था। मुझे पास बुला के कभी मेरे हाथों का बोसा देते थे, कभी मेरी कलाइयों का बोसा देते थे। तो मैंने पूछा, बाबा अली, मैं ज़ैनब हूँ, मेरे हाथों और कलाइयों पे बोसे क्यों दे रहे हो? तो बाबा ने कहा था, ज़ैनब, मैं तेरे हाथ नहीं चूम रहा, मैं उन जगहों को चूम रहा है जहाँ उम्मत रस्सियां पहनाएगी। तो मैं मेरे भैया में हमेशा सोचती थी, जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसके हाथों में रसन कौन डालेगा। अब मुझे यकीन हो गया है मेरी चादर नहीं बचनी, सुबह से जो भी गया है वापस नहीं आया। वो देख मेरा अब्बास भी जा रहा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, वो देख मेरा अब्बास भी जा रहा है। ऐसा तारो अब्बास आए हैं नहरे फुरात पे, वफा की मिसाल कायम की। ऐसा तारो घोड़ा पानी के अंदर खड़ा है। मैं कहता हूँ अब्बास का घोड़ा भी इतना वफादार था, अब्बास ने भी हाथों में पानी लेके गिरा दिया कि जब मौला प्यासे हैं तो नौकर कैसे पिए। अज़ादारों, अब्बास के घोड़े ने भी पानी नहीं पिया। इसलिए तो हम इनका एहतराम करते हैं कि इन्होंने आले मोहम्मद का एहतराम किया है। अज़ादारों, मश्क को भरा, इधर से अब्बास रवाना हुए। जब अब्बास रवाना हुए, अज़ादारों, अब लश्कर को पता चला अगर अब्बास का पानी पहुंच गया ना खेमे में, फिर हम में से कोई नहीं बचेगा। अज़ादारों, एक जालिम ने छुप के अब्बास के दाएं बाजू पे वार किया। अज़ादारों, अब्बास का दायां शाना कलम हुआ। अज़ादारों, अब्बास ने मशक को दूसरे हाथ में लिया। अज़ादारों, जब बाएं हाथ में मशक थी ना, एक दूसरा जालिम आगे बढ़ा। अज़ादारों, उसने दूसरा बाजू भी काट दिया। अज़ादारों, अब वफा के अलमदार ने उस मशक के तस्मे को अपने मुंह में लिया, लेकिन अभी भी अब्बास के सीने में कुछ आस बाकी थी कि जब तक पानी है, बाजू कट गए हैं तो क्या हुआ, सकीना 2 घूंट पानी पी लेगी, सकीना 2 घूंट पानी पी लेगी, असगर के लब खुश्क हो जाएंगे। अज़ादारों, मश्क को सीने से लगा के ना बड़ी तेज रफ्तारी के साथ खयाम की तरफ जा रहे हैं। अज़ादारों, मंजर ऐसा था, एक जालिम ने छुप कर एक ऐसा तीर मारा है जो तीर आके सीधा सकीना की मश्क में लगा। अज़ादारों, पानी ने गिरना शुरू किया। मैं यही कहा करता हूँ, वो मश्क से पानी नहीं गिर रहा था, अब्बास के जिस्म से रूह निकल रही थी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा तुम्हें किसी गम में न रुलाए, खुदा तुम्हें किसी गम में न रुलाए। जिन हाजतों को लेके आए हो, अल्लाह तुम्हारी हाजात पूरी करे। अज़ादारों, पानी बह गया अब्बास का, लेकिन अब अब्बास ने सोचा पानी तो रहा नहीं, अब खेमे में जाके मैं क्या करूँगा। अज़ादारों, अब्बास ने अपने घोड़े को हुक्म दिया, अपने रुख को पीछे मोड़। अज़ादारों, अब्बास का घोड़ा जैसे ही अशकिया की तरफ मिला, अज़ादारों, जैसे ही मुड़ना था, अब अशकिया को मौका मिला। अब्बास के हाथ तो थे नहीं। अज़ादारों, जिसके हाथ में जो कुछ था वो अब्बास पे जुल्म कर रहा है। कोई तीर मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है। अज़ादारों, एक जालिम ने अब्बास के सर पे गुर्ज मारा। अज़ादारों, उसकी वजह से अब्बास के सर से निकला हुआ खून मौला की आंखों में आ गया। अब तो अज़ादारों, अब्बास की आंखें भी बंद हो गई। हाथ तो पहले कट चुके थे, आंखें अब बंद हो गई हैं। अज़ादारों, एक मरहला ऐसा आया, एक जालिम इंसान ने दूर से ऐसा वार किया, अब्बास जीन पे संभल नहीं सके। अज़ादारों, अब्बास ने जीन छोड़ दी। मैंने पढ़ दिया, तूने सुन लिया, लेकिन यहाँ रुक के कहूँगा, अक्सर कहा जाता है, गौर किया करो, जब किसी घोड़ा सवार ने जीन से जमीन पर उतरना हो तो उसे हाथों की जरूरत होती है। मेरे मौला, आपके अब्बास, आपके हाथ तो थे नहीं, बगैर हाथों के अब्बास ने जीन को छोड़ा, जमीन पे आए, अब्बास के रुखसार जमीन करबला पे लगे। लेकिन अज़ादारों, यहाँ मंजर कुछ ऐसा था, इधर से अब्बास गिरे, इधर से हुसैन टीले पे देख रहे थे। हुसैन इब्न अली ने टीला छोड़ा। अज़ादारों, आए हैं मौला अब्बास के पास, अब मैं सारा मसाइब छोड़ के आखिरी बात पे आ रहा हूँ। खुदारा, अब तक भी किसी की आंखों में आंसू नहीं है ना। 8 मुहर्रम है अज़ादारों,
آج مانگ لو خدا کی ذات سے عباس کے وسیلے تھے. باب الحوائج ہے عباس. یہ کون دشت کربلا میں تڑپ رہا ہے؟ یہ سکینہ کی آس ہے, یہ عباس ہے, یہ زینب کی آس ہے. عزادارو جب دشت کربلا میں تڑپ رہے تھے نا, جب مولا آئے ہیں نا, عزادارو ایک ہی بات کی ہے, کہا مولا ہو سکے تو نوکر کی ایک بات مانیے, ذرا اپنے طہارت والے ہاتھوں سے میری آنکھوں سے خون صاف کرے. مولا عباس آپ کا آخری دیدار کرنا, مولا آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں. لیکن عزادارو تاریخ میں ملتا ہے عباس نے کہا تھا کہ مولا میرے لاشے کو اٹھا کے نہ لے کے جانا, تو صبح سے اکبر کو اٹھا کے گیا ہے, اب تیرے وجود میں وہ سکت نہیں ہے اور میں بھی شرمندہ ہوں. میں وعدہ کر کے آیا تھا, میں پانی نہیں لے کے جا سکا, مولا مجھے یہیں چھوڑ دیجئے گا. عزادارو بس آخری جملے ہیں. عزادارو جب عباس کا علم آیا ہے نا مولا کے ہاتھوں میں, عزادارو مولا کے ہاتھ میں علم تھا, ادھر سے علم لے کے مولا حسین چلے, ادھر سے خیموں میں 2 موقعوں پہ عزادارو کوہرام بپا ہوا. 2 موقع ایسے تھے جب خیموں میں بلند آواز سے گریا ہوا ہے. عزادارو پہلا موقع وہ تھا جب عباس کا علم دور سے دیکھا, مولا حسین اپنے ہاتھوں میں علم لے کے آ رہے ہیں. جیسے ہی بچوں نے دیکھا اپنے ہاتھوں میں کاسے اٹھا لیے. سکینہ نے کہا بچوں اپنے اپنے کاسے اٹھا کے لا, میرا عباس پانی لا رہا ہے. عزادارو جیسے ہی دیکھا علم تو آیا ہے, علمدار نہیں آیا. جس کے ہاتھ میں کاسا تھا عزادارو زمین پہ گرا, جس کا منہ کھلا تھا کھلا رہ گیا, اور جس کا منہ بند تھا منہ بند رہ گیا. عزادارو یہ ایک مرحلہ تھا. دوسرا مقام وہ تھا جب پورے میدان کربلا میں کوہرام بپا ہوا. عزادارو ذوالجلال آنا ہے, میں پرسہ پڑھنا چاہتا ہوں حسین کا. وہ کتنا مشکل وقت تھا جب ذوالجلال نے اپنی پیشانی کو مولا حسین کے خون سے رنگین کیا. عزادارو ادھر سے ذوالجلال چلا. عزادارو جیسے ہی ذوالجلال آیا, جب خیمے میں داخل ہوا, جب اس سرزمین میں داخل ہوا, کیا دیکھتی ہیں بیویاں, علمدار کے بعد یہ مشکل وقت تھا جب حسین کا ذوالجلال تو آیا ہے, حسین نہیں آیا. عزادارو بیویوں نے حلقہ بنایا. عزادارو میں کہوں گا مولا کی شبی لے کے آ جاؤ. عزادارو وہ مشکل وقت تھا جب بیویوں نے حلقہ بنایا.